إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج پنکھوں کے حوالے سے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن موسم الحمدللہ کافی بہتر ہے کیونکہ سپیکر نہیں چل رہا، آواز پھر پیچھے تک نہیں پہنچے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اب سورہ آل عمران کا جو پہلا نصف تھا اس کو میں نے 3 حصوں میں بتایا تھا کہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اب اس کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو 38 آیات پر مشتمل ہے. ان 38 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو دعوت پیش کی ہے، کرسچنز کو اور جیوز کو دعوت پیش کی ہے. اور یہ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ 38 آیات اس اعتبار سے اہم ہے کہ آج ایک مسلمان دائی کو کس طرح دعوت پیش کرنی ہے کسی کرسچن کو یا کسی جیو کو. اور یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 جس سے شروع کریں گے انشاءاللہ، یہ دعوت کے اعتبار سے سمجھیں کہ چابی کا رول ہے اس آیت کا. کسی بھی غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے بنیادی آیت یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں ایک ہے، جو ہماری کامن ٹرمز ہیں ان پہ ہم ایک ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. کیونکہ جو کرسچینٹی ہے، عیسائیت یا جوڈائزم ہے، یہودیت، یہ بھی آسمانی دین ہے، انہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہی یہ تعلیمات دنیا میں اتاری، تورات، زبور، انجیل اور باقی چیزیں. تمام الہامی کتابوں کی دعوت کی خلاصہ جو ہے وہ یہی آیت ہے، ایک چیز بنیادی، اور وہ یہ ہے کہ مت پوجو سوائے اللہ کے کسی اور کو. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور مت شریک ٹھہراؤ کسی بھی اور کو اللہ کے ساتھ. وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ مان لیں. یعنی انسانوں کو مت پوجو، ایک دوسرے کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کرو. اور بٹوین دا ورڈز اس میں ان کو یہ چیز ایڈریس کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر بہت بڑی خرابی یہ موجود تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تھی. کرسچنز کہتے تھے، یہ آگے جا کے مضمون کھلے گا سورۃ المائدہ کے اندر، کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ اللہ ہی نے روپ دھار لیا ہے عیسیٰ بن مریم کا علیہ السلام، نعوذ باللہ. اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں جیوز یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو خدا نہ مان لیں، بلکہ اللہ اس کو مانے، الہ اس کو مانے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی الہ ہے. اب اس آیت کو غور سے پڑھیں. قل یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، تعالوا آ جاؤ
इला कलमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उस एक कलमे की तरफ, उस एक जुमले की तरफ जो तुम में और हम में कॉमन है, यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि मत पूजे हम किसी को भी सवाए अल्लाह के। वला नुशरिक बिही शैआ, और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक न ठहराए। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और मत पकड़ ले हम में से बाज लोगों में से ही एक दूसरे को अपना रब अल्लाह को छोड़कर। तो तमाम अंबिया इकराम की दावत का खुलासा यही तौहीद है। और 10 कमांडमेंट्स जो हमारी छप चुकी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक की दावत का खुलासा जो सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 23 से लेकर 39 तक 17 आयात में 10 कमांडमेंट्स हैं, जिनको यहूद और नसारा, ज्यूज और क्रिश्चियंस 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। हम उनको 10 कुरानी अहकाम के नाम से हमने उनको छापा है। उसमें भी पहली जो कमांड है वो यही है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने यह बात तय कर दी है तुम्हारे लिए कि मत पूजना किसी और को मगर सिर्फ उसी को। और इबादत में 2 मेन चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाता है अगर इन 2 चीजों का ख्याल ना रखे। पहली चीज क्या है? इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। और इसी आयत में साथ ही है व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। अब एज फार एज इय्याका नअबुदु इज कंसर्न, मुसलमानों में कोई भी मकतबा फिक्र ऐसा नहीं है, चाहे अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह हों, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, या राफजी हो, या कोई और भी मकतबा फिक्र हो, कोई भी शख्स अल्लाह ताला की इबादत में डायरेक्टली किसी को शरीक नहीं करता। किसी भी भाई से आप ये पूछें कि आप नमाज किसकी पढ़ते हो, कहेंगे अल्लाह की। सजदा किसको करते हो, कहेंगे अल्लाह को। अगर चंद एक जाहिल लोग कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं तो कोई मकतबा फिक्र इनको ऑन नहीं करता। खुद अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने पूरी किताब लिखी है सजदा ताजीमी के हराम होने पर। उन्होंने कहा सजदा इबादत तो है ही शिर्क है, सजदा ताजीमी भी अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं किया जा सकता इस उम्मत में। लिहाजा से पूरी किताब छपी हुई है उनकी। लिहाजा किसी मकतबा फिक्र के साथ इस गुमराही को जोड़ना यह बहुत सख्त ज्यादती है, क्योंकि जब भी किसी को पकड़ा जाएगा उनकी बुक्स से पकड़ा जाएगा। आज अगर हम क्रिश्चियंस के बारे में कोई बात करेंगे उनकी किताबों से करेंगे। अगर सिर्फ उन लोगों के अमाल को देखने हैं तो सबसे बुरे अमाल तो हम मुसलमानों के हैं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ मुसलमानों के अमाल की बुनियाद पर इस्लाम को जज करना शुरू कर दे तो क्या ख्याल है, इस्लाम से शायद बुरा दीन ही कोई ना हो, नाउज़ बिल्लाह। अगर हम लोग पहचान हो इस्लाम की, कोई अखलाकी इक़दार मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है, हर एतबार से फ्रॉड है। हमारा मुल्क तो एक सिंबल है समझे दुनिया में फ्रॉड का। कोई दुनिया का काम भी सही तरीके से नहीं निकलता। कल मैं ऑफिस में एक भाई से यही बात कर रहा था कि कितने अफसोस की बात है कि हमने कोई जायज काम भी करना होता है ना, किसी भी बंदे ने इवन अपना शनाख्ती कार्ड बनाना है तो वो बंदा भी कहेगा यार कोई बंदा है वाकफ। मैंने नहीं देखा आज तक वो बंदा ये कहे कि यार मैं डायरेक्ट जाके दफ्तर में काम करवा लूंगा। हर बंदा गरीब से लेकर अमीर तक, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई आलिम है, या कोई मोची है, हर बंदा ये कहे यार कोई बंदा है वाकिफ। यानी हम एज ए नेशन एक मुसलमान दूसरे पर रिलाई नहीं करता, और वजह भी सही है क्योंकि हम बेसिकली तो बेईमान हैं, और हमारी बेईमानियों की वजह से बेईमान हुक्मरान हमारे ऊपर आके बैठ गए। अल्लाह ताला की तरफ से यह अजाब हम पर मुसल्लत हो चुका है। तो गैर मुस्लिम अगर मुसलमानों के किरदार और अमाल को देखना शुरू करें, वल्लाह कोई बंदा भी मुसलमान ना हो। आज की बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर किसी की गलती पॉइंट आउट करनी है उनकी बुक्स से करेंगे, वरना अगर कोई शख्स हिटलर को देख के ये कि क्रिश्चियनिटी 0 से ज़रब खा गई है तो ये बात गलत है। हिटलर एक इंडिविजुअल था, अगर हिटलर क्रिश्चियन था तो इसकी वजह से सारे के सारे क्रिश्चियन दहशतगर्द नहीं डिक्लेयर हो सकते। उस एक इंडिविजुअल का अमल है। इसी तरीके से जब भी किसी को जज करना है उसकी बुक्स से,
تو احمد بریلوی صاحب ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا اہل حدیث کے علماء ہوں، کسی کی تعلیمات میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ قبروں کو جا کے سجدہ کیا جائے یا غیر اللہ کے سامنے حد رکوع تک جھکا جائے. کسی کی تعلیمات میں نہیں ہے، چند جائے لوگ کرتے ہیں. تو عبادت کا جو سب سے بڑا سمبل ہے سجدہ اور نماز، اس کے اندر تو کوئی بھی شخص شریک نہیں کرتا کسی بھی غیر اللہ کو. لیکن عبادت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ ہے دعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی ہوگی غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دعا تجھ سے کرتے ہیں. ظاہری اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں. یہ میرے سامنے خرم بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں، تو مجھے پانی پلا سکتے ہیں. یہ ظاہری سبب ہے. اس کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ ظاہری اسباب ہے. لیکن یہی خرم بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہاں سے کہوں کہ المدد یا غوث یا خرم صاحب میری مدد فرمائیں، مجھے پانی پلا دیں. وہی بات، وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں ان کو غائب میں پکار رہا ہوں گا، اور غائب میں پکارنا شرک ہے. غائب میں نہ کسی پروفٹ کی روح کو پکارا جا سکتا ہے، نہ کسی فرشتے کو پکارا جا سکتا ہے، نہ کسی جن کو پکارا جا سکتا ہے، نہ کسی انسان کو پکارا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا. سیدنا علی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. اب میں کہوں یا میکائیل المدد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے مدد فرمائیے، بارش نازل فرما دیجئے، یہ کلمہ کفر، کلمہ شرک ہوگا. میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں کے رسول ہیں. اگر اللہ کے فرشتوں کے رسول کو پکارنا شرک ہے تو سیدنا علی کو پکارنا کہاں کی توحید ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی تو رسول بھی نہیں، ان کو پکارنا کہاں کی توحید ہے؟ لہذا یہ جنید جمشید کی جو نعت ہے، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے. فرشتوں کو نہیں پکار سکتے، اللہ کو پکاریں گے. دعا صرف ایک اللہ ہی سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو 70 کے قریب صحابہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا، ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ان میں سے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے وفات کے وقت دعا کی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب المغازی چیپٹر کے اندر نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا اور ہم اپنے رب سے مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور کتنے زیادہ کلومیٹر دور وہاں سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا، کیونکہ ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب میں پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ، آج بھی زندہ ہے قبر مبارک میں برزخی زندگی کے ساتھ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ کا اجماع ہے اس بات پر، بلکہ اہل تشیع کا بھی اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، وہ اس دنیاوی زندگی سے مختلف ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں موجود تھے، اس میں بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے.
یہ ہے کامل الایمان صحابہ اکرام علیہم رضوان کا عقیدہ. تو آج کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا سکتا ہے اور یہ جگہ جگہ چاکنگ کر کے لبیک یا رسول اللہ لکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں سر عام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا لبیک اللہم لبیک. آج سے 6-7 سال پہلے کسی کے خواہ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہمیں لبیک اللہم لبیک کی بجائے لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے. وہ ایک ظالم شخص جو ہے وہ طاہر جو کہ کراچی کے اندر نعت خان ہے, اس نے ایک نعت پتہ نہیں کہیں سے بنا کے تو وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور پکڑ کے جناب یہ پورے ملک کے اندر چاکنگ کر دی ہے. اور جو بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے اس کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. اور گستاخ رسول تو وہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی چیزیں کلیم کی ہیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن اس حدیث کا پچھلا پورشن یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آ کے, اور انہوں نے قیاس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوفے کے پاس ہیرا شہر ہے, وہاں کے لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. اب قیاس قرآن سنت اجماع کے خلاف ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا. اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا. جو سیدنا علی سے دعا کرے گا یا علی مدد کہے گا وہ سیدنا علی کا گستاخ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارے گا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا گستاخ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, مت ایک دوسرے کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر. اور یہ مضمون آگے چل کے کھلے گا سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا. اتخذوا احبارهم, انہوں نے پکڑ لیا تھا اپنے احبار کو علماء کو, ورهبانهم اور اپنے رہبان کو صوفیوں کو, اربابا رب من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. اب یہ وہی الفاظ آ رہے ہیں, یہ دیکھیں ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, مت پکڑو تم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب. کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ مت رکھو. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورۃ النساء میں 2 دفعہ, سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال سے دنیا سے گیا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہو, اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے, جس کے لیے چاہے گا. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں جا کے مضمون مزید کھلا, اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی, وہ اس نبی نے وہ دعا اپنی اسی دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے. میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. تو یہ بنیادی دعوت کیا ہے؟ اہل کتاب آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی اور کو سوائے اللہ کے, اور مت ٹھہرا لیں
آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیر لیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں, تم نہیں مانتے نہ مانو. تو یہاں اس میں بھی درس موجود ہے. ہمارے پاس بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں کہ جی جناب یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں, یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں, پہلے آپ ان کو منوائیں. بھائی مولوی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے. مولوی کی لگی ہوئی ہے روٹی, جس کی روٹی جڑی ہوئی ہے دین کے ساتھ, اس کو آپ کیسے منوا سکتے ہیں کہ تو جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہے ان کا عقیدہ ہی غلط ہے, اس کو مسجد کی کمیٹی ٹھوڈا مار کے باہر پھینک دے گی. تو مولوی کو بنوانا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. یہ دعوت دے دی بس, دیٹس آل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر. آپ یہ اعلان کر دیں کہ گواہ ہو جاؤ تم کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور, ہم شرک نہیں کرتے. اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے جیوز اینڈ کرسچن, اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ, تورات اور انجیل اور زبور. پھر بات آگے آ رہی ہے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے یہود و نصارا, لما تحاجون فی ابراہیم, کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اب وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے, جیوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام جیو تھے, یہودی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو, تمہیں بھی ان کی زمانی ترتیب پتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1400 قبل از مسیح ہے, اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 1400 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیسے جیو ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3500 سال پہلے ہیں, 2500 سال پہلے تقریباً ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیسے کرسچن ہو سکتے ہیں؟ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں. اور وہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو پروفٹ, وہ بھی مانتے, ابراہم کہتے ہیں وہ, آج بھی آپ ان کی اگر لیکچر سنیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے مانتے ہیں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, نہیں نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد. جب تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہو رہی ہے تو یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیوز اور کرسچن نہیں ہو سکتے, کیونکہ تمہاری پوری دعوت ان کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کوئی زمانی ترتیب کا ہی خیال کر لو. مجھے بڑی پیاری بات آ گئی یاد. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لے کر آئے ہیں. کسی راوی نے آ کے حدیث بیان کی, ایک بہت بڑے شیخ سے, محدث تھے جو, تو انہوں نے کہا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے کہا تم نے کس سے یہ بات سنی؟ انہوں نے کہا میں نے فلاں سے سنی. تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو سکھا ہے. اس نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا اس نے فلاں سے سنی. اس نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا اپنی چین جوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اس نے سنا عبداللہ بن مسعود سے, اور عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے نکل کے حدیث بیان کی تھی ان سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے, اور یہ شخص اس وقت موجود ہی نہیں تھا, زندہ ہی نہیں تھا, پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب عبداللہ بن مسعود فوت ہو چکے تھے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس چیز کا مذاق اڑایا کہ جو لوگ بغیر سند کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث بیان کر دیتے ہیں, یہ امپاسبل ہے کہ کوئی قبر سے نکل کے حدیث بیان کرے. یہ مذاق اڑایا ان کا, قبر سے نکل کے حدیث بیان کر لی, منقطع روایت. یہاں بھی یہی بات اب ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے, انہوں نے کیا قبر سے نکل کے عیسائیت قبول کر لی یا جوڈائزم کو قبول کر لیا؟ اس کا مطلب ہے قبر سے نکل کے کوئی اس طرح کے قبول کرنے والا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. ان کو کیا پتا تھا کہ بعد کے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے جی سلسلہ ویسیہ ہوتا ہے جی, وہی بایزید بستامی کے مرنے کے 40 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کی قبر پہ جا کے فیض لیا انہوں نے,
اور بازی بستامی نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 40 سال کے بعد ان کی قبر سے جا کے ان پہ بیعت کر لی ہے. او بھائیو ایسے کیسے بیعتیں ہوتی ہے؟ یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. اب کر کے دکھائے نا کوئی بیعت. ہم بلاتے ہیں جیو والوں کو بھی، آج نیوز والوں کو بھی، دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں، نکالیں کسی قبر سے مردہ، اس کی بیعت کر کے بتائیں. جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان میں سے کسی کو قبر سے نکال کے بتائیں. اب نہیں ہوگا یہ، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے. اب کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. کوئی کسی کے ساتھ 2 نمبری کرے گا، ریکارڈ ہو جائے گی. اب پرانی باتیں آپ جتنی مرضی کرتے رہیں. یہ ہمارے سامنے سلمان پارس کا مزار ہے. اب ادھر جیلم میں آپ کو اکثریت کہے گی جی وہ جناب 92 جو سلاب آیا سی تو پانی نہیں سی وڑیا. حالانکہ میں خود اس ٹائم درباری سا، مجھے پتا ہے، میں اتنے کوئی مجاور سا اتنے اسی خود جڑا ہے اتنے صفائی کیتی سی. سارے کا سارا کیچڑ بڑا ہوا تھا، قبر ساری ڈوبی ہوئی تھی کیچڑ میں. لیکن اب ہماری بات کس نے سننی ہے؟ خود بالٹیاں ڈال ڈال کے دریا میں وہ پانی کی رسی ڈبو کے تو نکال کے تو ساری وہ دھوئی تھی. اور کتنے تقریباً 6-7 مہینے تک تو 3-4 فٹ تک اس کا کیچڑ کا نشان بھی رہا ہے. لیکن ابھی آپ کسی جلم کے بندے کو کوئی پانی نہیں سی بڑھیا. کیوں؟ 19 سال ہو چکے نے. لیکن میں زندہ ہوں صفائی کرنے والا بندہ کہ ادھر سارا کیچڑ تھا، سب گندگی تھی اندر. لیکن آج اسی بات کو جب 100 سال گزریں گے تو ہماری بات تو کسی کو یاد نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ شکر ہے یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں، تو 100 سال تک یہ ویڈیو رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوگا کہ ہم عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ یہ جھوٹ ہے سلمان پارس کے بارے میں. تو اب پرانی بات ہے، جو مرضی کہتے رہو کسی کو کہ یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حجت کرتے ہو. یہ دیکھیں عربی، یہ پنجابی میں بھی ہوتا ہے اجداں کرنا. لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، نہیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. وہ کیسے ہوگے کرسچن یا جیو؟ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو تم اس بات میں تو جھگڑا کرتے ہی تھے جس کے بارے میں تمہیں علم ہے. جن چیزوں کا تمہیں آلریڈی کو 2-4 باتیں پتا تھیں ان کے بارے میں تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے. وہ تو چلو پھر بھی کسی حد تک جسٹیفائی تھا. فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب تم ان باتوں میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس علمی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. اس بنیاد نہ ہونے کے باوجود تم اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے. جن چیزوں کی 2-4 باتیں تمہیں پتا تھی ان میں تو تم جھگڑا کرتے تھے، جس کا الف بے ہی نہیں تمہیں پتا اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ماں کا اور کیا نہیں جانتے؟ ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ ہی عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیفہ کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے. مسلمہ، فرما بردار مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیونکہ تینوں گروہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ یہودا بیٹا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، جن کا لقب تھا اسرائیل، بنی اسرائیل انہی سے چلے. اور سیدنا یعقوب بیٹے تھے اسحاق کے، اسحاق بیٹے تھے ابراہیم کے علیہ السلام. تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، جیوز یہ کہتے تھے. اور کرسچنز کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ عیسیٰ بن مریم بھی جو ہے وہ جیوز میں پیدا ہوئے، وہ بھی یہودا کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پہ تو نہیں لیکن ابراہیم کی اولاد تو ہے، کیونکہ انجیل میں بھی یہ، تورات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جو تھی ہاجرہ، ان کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے اس مکے کی سرزمین کے اندر. اور ان سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے تھے جن کے قدموں کی برکت سے آب زمزم جاری ہوا تھا. آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آب زمزم سے ریلیٹڈ ہماری کسی بھی کتاب کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس کا واحد سورس تورات اور انجیل ہے. ہماری کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ زمزم کیسے نکلا ہے. یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ ہمیں تورات اور انجیل سے پتہ چلتی ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. فائدہ ہے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے، لیکن
تاریخی حقائق کے طور پہ بہت فائدہ ہے. یہ جو واقعہ اتنا پبلک میں جو مشہور ہے، اس کا سورس ہی تورات اور انجیل ہے، سیدہ ہاجرہ کے بارے میں. تو سیدہ ہاجرہ کو وہ بھی مانتے ہیں، جوز بھی کرسچنز بھی. تو اسماعیل علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. تو جو مشرکین مکہ ہیں وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں. تو جب تک میں پرائم منسٹر ہوں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی ہم یہ پوسٹ سے اٹھے پھر ہم وہی پیر ہوں گے اور آپ ہمارے مرید ہوں گے، پھر تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ پھر تو ہم پھر وہی خدا بن جائیں گے تمہارے، نعوذ باللہ. تو جب تک ہم پرائم منسٹر ہیں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہو. تو ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہونے کا فائدہ تب ہے جب کرتوت بھی ان کے والے ہوں. تو یہ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ کہ ہم ابراہیمی ہیں صرف اولاد میں ہونے سے کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہودی تو حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، اور اللہ مانتے ہیں. اور کرسچن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ فرشتوں کے بت بنا کے ان کو پوچھتے تھے. پیچھے نہ دیکھیں جناب، کوئی بم نہیں پھٹنے لگا، میری طرف متوجہ رہیں. آپ آواز نہیں آ رہی؟ آگے آ جائیں، بڑی جگہ آگے آ جائیں. یہ دیکھیں نا بھائی کتنے کھلے کھلے ہو کے بیٹھے ہوئے، بہت جگہ. آگے آئیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ سپیکر چل جائے گا تو پھر آپ بے شک کھلے ہو کے بیٹھیں، آگے ہو کے بیٹھیں، آگے ہو کے بیٹھیں. تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، مسلم تھے، آج ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ فخر محسوس کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بجائے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس طرح سیکٹس میں بانٹنے کے مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کرنا چاہیے. اور یہ مضمون آگے چل کے سورہ حج میں کھلے گا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری پیدائش سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان مسلم رکھا ہے. ہمیں مسجدوں میں یہ نام لکھ کے امت کو توڑنا نہیں چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں تھا، اور ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. وہ آگے آ رہا ہے. اسلام، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت دین ابراہیمی کی دعوت ہے. اب وہ بات آگے آ رہی ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. بے شک نزدیک ترین لوگ ابراہیم علیہ السلام سے، سب سے قریبی ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. ان اول الناس، ان اول الناس، سورہ میں نے غلط پڑھا ہے، سوری، اول الناس، اولا کہتے ہیں قریب کے، قریب ترین. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہے. ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، جو کہ پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. اور وہ کیا پیروی ہے؟ وہذا النبی، کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ ابراہیمی ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح ایمان لائے گا، وہ ابراہیمی ہوگا. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا پشت پناہ ہے، مددگار ہے اور دوست ہے. دوست کے معنوں میں بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اصل جو ابراہیمی ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے، اس چیز کی شدید ترین خواہش رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ گمراہ نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو.
وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. کیا کرنا چاہتے تھے وہ؟ مسلمانوں کو کہتے تھے تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، ہم یہ دین قبول نہیں کریں گے. حالانکہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ یہ دین وہی ہے جس کی دعوت اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں کیا گمراہ کریں گے، یہ خود گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ تمہیں غلط طرف یہ بلا رہے ہیں. وہ کہتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے اس شخص کا دین کیوں قبول کرتے ہو؟ کتنے جوز تھے، کرسچن سے مسلمان ہو گئے تھے. جس طرح آج بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب پاگل تھے، احمد بریلوی صاحب پاگل تھے، فلانا پاگل تھا، فلانا پاگل تھا، تم کس طرف چل پڑے ہو؟ تو یہ ہمیں نہیں گمراہ کرتے، اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. ہم اس چیز کے پابند ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن، سنت، اجماع کے اندر موجود ہے. تو یہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہم ان کو واپس اس طرف لے کے آئے تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں. وہ خود گمراہ ہیں جو کسی کو کتاب و سنت، اجماع کی دعوت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں شعور تک نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی. اور جی اتنے لوگ جی یہ کیا ہو گیا جی، لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، پیچھے لگ گئے جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. تو ہم تو ان کو پاگل نہیں کہنا چاہتے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہو پاگل تھے تو آپ ڈکلیئر کرو کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح کہنے والا پاگل ہی ہو سکتا ہے. تو یا کافر ہوگا، پاگل ہوگا تو پھر بھی بچت ہو جائے گی، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والا یا پاگل ہوگا یا وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں اس پہ. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ دین حق ہے. آج بھی تورات میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کھول کے دیکھیں، چیپٹر نمبر 18 ہے کتاب الاستثناء ڈیوٹرانومی کا، اس کے اندر آیت نمبر 18 ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں تورات میں، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے امتیوں کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے، یہ یہودی بنو اسرائیل، ان کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اور ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں ان سے بدلہ لوں گا. یہ آج بھی موجود ہے تورات کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پریڈکشن موجود ہے. کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ پریڈکشن عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہے، لیکن یہ بات وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے. خود تورات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے. عیسیٰ بن مریم کی لانا سے پیشن گوئی ہے اور انجیل کے اندر موجود ہے. عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. یہی بات قرآن میں موجود ہے. عیسیٰ بن مریم بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے، لہذا وہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے. اور یہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے. یہی بات تورات میں موجود ہے، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مماثلت کے اعتبار سے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے. لہٰذا اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری مانند رسول برپا کروں گا، اس پریڈکشن سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے پروفٹ کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، عیسیٰ بن مریم کی ڈیتھ نہیں ہوئی، ان کو زندہ اٹھایا گیا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی مانند نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں لاکھوں لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لاکھوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. آپ صاحب امت نبی تھے، لیکن عیسیٰ بن مریم کے اوپر صرف 12 حواری ایمان لے کر آئے. ان کی دنیا میں حکومت بھی قائم نہیں ہو سکی. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے،
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے نبی بن کر آئے تھے، رسول بن کر آئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں سملیرٹی ہے. یہ اتنی بڑی بڑی میں نے سملیرٹیز آپ کو بتائی ہیں. اور گاسپل آف جان، 4 انجیلیں ہیں جو اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، 4 انجیلوں پر ایمان ہے. گاسپل آف جان، گاسپل آف لیوک، مارکس اور میتھیو. گاسپل آف جان یوحنا کی انجیل، اس میں چیپٹر نمبر 14 جو ہے، باب نمبر 14، وہ ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے بارے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں، میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، وہ قیامت تک کے لیے پھر تمہارے پاس نبی ہوں گے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا. یہ آج بھی انجیل میں موجود ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14. آج صرف مسلمان ہیں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. جوز، یہودی ان کو ولد الزنا اور حرامی نعوذ باللہ اور دجال کہتے ہیں. سوائے مسلمانوں کے کوئی عیسیٰ بن مریم کو نہیں مانتا. لہذا یہ انجیل کی پیشن گوئی 100% صحیح ثابت ہوئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 کے اندر کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی میرا نام روشن کریں گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. عیسیٰ بن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور صاحب وجاہت تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں. اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ which strongly believes in Jesus Christ. اسلام ہی وہ نان کرسچن بلیو، عیسائیت کے علاوہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے عیسیٰ بن مریم میں. یہ انجیل کی پیشن گوئی صرف ہے ہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے یہود و نصارہ تم اللہ کی آیات قرآن کا کیوں کفر کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو اس بات کے، تم میں علماء موجود ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ یہ بیماری آج بھی موجود ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، لیکن نماز بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ پڑھتے ہیں. آج آپ بالکل وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں. بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی تبدیل نہیں ہوئی. جو گمراہی اس وقت فرعون تھا، آج بش، بلیر اور اوباما ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی رہے گی. ہر زمانے میں بڑے بڑے دجال اور بڑے بڑے کذاب اور ظالم لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اہل حق کا گلا دباتے رہیں گے، لیکن اہل حق ہمیشہ کھڑے ہوں گے. پہلے انبیاء کرام کھڑے ہوتے تھے، اب اس امت کے اندر امت کے علماء حق وہ اپنے اپنے دور میں باطل آواز کے خلاف حق کی آواز لے کر کھڑے ہوئے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے خلیفہ منصور کے خلاف. قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا چیف جسٹس کا کہ کہیں میری اپنی ذاتی خواہش میں مجھ سے فیصلے نہ کروائے. ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا جیل کے اندر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مار مار کے ان کے جسم پر نشان ڈالے گئے خلق قرآن کے مسئلے میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شولڈر توڑ دیے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر کر دیا گیا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اہل حق نے جب بھی آواز بلند کی ہے ان کے خلاف یہ ہوا ہے. تو تم حق بات کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ تم گواہ ہو. یا اہل الکتاب، دیکھیں کتنے پیارے، او پیپل آف دا بک. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پیپل آف دا بک جو کہا جا رہا ہے، یہ بائبل کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے بک. تو ان کو پکارا جا رہا ہے اے اہل کتاب، او پیپل آف دا بک. اہل کتاب ہم بھی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. تو یہ کتنے رسپیکٹ کے کلمات سے ان کو پکارا جا رہا ہے. اے اہل کتاب، تمہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب ہی کھول کے پڑھ لو. آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی، جب بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اہل سنت کہلوانے والے گروہ متفق ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے،
تو میں کہوں گا کہ اے اہل سنت کہلوانے والے بریلوی دیوبندی والے حدیث، کھولو اپنی کتابیں بخاری اور مسلم اور دیکھو نماز کا طریقہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو، اے اہل کتاب کھولو اپنی کتابیں. یا اہل الکتاب، او پیپل آف دا بک، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہمارے یہ نبی حق ہے، قرآن حق ہے. دیکھ لیں وہی بیماری ہے. آج بخاری اور مسلم چھپائی جاتی ہے پبلک سے. آپ جائیں کسی بریلوی کے پاس، دیوبندی کے پاس، کہ مجھے اپنا ترجمہ کھول کے بتاؤ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے. چھوڑو جی، سائڈ سے کر دو جی، علماء کا کام ہے. علماء نے پبلک کے لیے ترجمے لکھے ہیں، ترجمہ کھول کے بتاؤ نا علماء کو، علماء کا ترجمہ پبلک کو بتاؤ. اب یہ آیت معذرت کے ساتھ یہ صرف پوائنٹ کرتی ہے علماء کی طرف. یہ علماء کا رگڑا اللہ نے نکالا ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. کیونکہ یہود و نصارہ کی پبلک تو کیا ایجوکیٹ ہونی تھی، ان میں تو بے دینیت تھی. مسلمانوں نے قرآن کا ترجمہ اور بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی ہے. یہ یہود کے علماء کو اور کرسچنز کے علماء کو کہا جا رہا ہے کیوں حق اور باطل کو مکس کرتے ہو اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو. بڑی مزے کی بات ہے یہ. وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ تم دو نمبری کر رہے ہو. وہ پچھلے دنوں ہمارے پاس بھائی ایک لے آئے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی دفعہ رفع دین کیا، دوبارہ نہیں کیا. تو مجھے فون کیا تو میں نے کہا بھائی وہ جامعہ ترمذی میں جو حدیث لکھی ہوئی ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انٹرنیشنل امنیت کے مطابق 257 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کی 2 لائنیں اوپر پڑھو کہ عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے، اس کی حدیث عبداللہ بن عمر والی ثابت ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. یہ اسی ترمذی میں لکھا ہوا ہے. تو اس نے اپنے مولوی کو کہا یہ اوپر پڑھو، اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا. واللہ جو بند عالم نے اوپر ہاتھ رکھ لیا، میں نے تجھے نہیں پڑھنے دینا اوپر سے. اس نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے کہا میں نے نہیں رکھنا. تو مجھے تو وہی منظر یاد آ گیا کہ جب تورات کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پڑھی جاتی تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی آتی تھی آپ کے بارے میں، یہودی علماء ہاتھ رکھ لیتے تھے اوپر. یہ یہود سے کوئی مختلف نہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم بھی وہی کام کرو گے جو پہلے لوگوں نے کیے، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، میری امت بھی وہی کام کرے گی جو پہلے لوگوں نے کیے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ سیم یہود و نصارہ کی بیماریاں اس امت میں پیدا ہونے کی پریڈکشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن چھپاتے تھے، یہ حضور کی حدیثیں چھپاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس آیت کو غور سے پڑھیں، یہ آج کے اعتبار سے بہت. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملا دیتے ہو، کیوں مکسچر بنا دیتے ہو حق اور باطل کا. عام آدمی مسئلہ پوچھنے جائے، او جی اینج بھی ثابت ہے، تو اینج بھی ثابت ہے، تو اونج بھی ثابت ہے. کتنے ثابت ہے؟ امام مالک پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. الموتا امام مالک میں امام مالک نے پورا چیپٹر بنایا ہے کہ تمام نبیوں کی سنت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا جائے. امام مالک پوری فقہ مالکی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز. امام مالک کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا؟ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہمارے پاس کوئی موجود ہوتی تو یہ مسئلے کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہوتے. ان کے شاگرد کا قول تو میں نے بتا دیا جامعہ ترمذی سے، عبداللہ بن مبارک کا. عبداللہ بن مسعود والی حدیث کے اوپر موجود ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اس کی حدیث ثابت ہے. اور ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا. انصاف کیا امام ترمذی نے یہ بات لکھ دی. عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں. تو عبداللہ بن مبارک تک تو ہم نے بات ثابت کر دی. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مولویوں تمہیں تو پتا ہے. یہ مولویوں سے ڈریس ہے، پبلک کو نہیں پتا. پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے، بخاری پبلک نے دیکھی کبھی نہیں ہے. یہ مولوی سے خطاب ہے.
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو. تو یہ سب سے بڑا جرم یہود و نصارہ کا اس میں ایڈریس کیا گیا. اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے، قتل مرتد کی سزا. 7-8 منٹ رہ گئے ہیں، اس کو میں کنکلوڈ کر دوں. جب یہود و نصارہ نے یہ دیکھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتا ہے وہ ایسا پکا لگتا ہے کہ اس کو جتنی بڑی لالچ دی جائے، دھمکی لگائی جائے، وہ پھر دین اسلام نہیں چھوڑتا. یہ میری طرف متوجہ نے، بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. یہ آج مولوی بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہود و نصارہ نے دیکھا جو صحابی ہو جاتا ہے، جو صحابی ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا. جو صحابی ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. تو انہوں نے کہا اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم جھوٹی موٹی صحابی ہو جاؤ اور 2-4 ہفتے کے بعد یا 2 یا 3 دن کے بعد یا صبح کے وقت صحابی ہو جاؤ اور شام کو کہو کہ نہیں 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 نہیں، ہم نے تو دیکھ لیا اس دین میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے کہ یار یہ اتنا بڑا عالم چینج ہوا تھا، یہ پھر دوبارہ وہی ہو گیا. اور یہ آج بھی کرتے ہیں. کئی علماء یہ حرکت کرتے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی ہم نے اب فلانا فرقہ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے ہیں، اپنے اشتہار 2-4 تقریریں کی، اس کے بعد جناب دوبارہ کہتے ہیں جی ہم آئے تھے لیکن یہ تو ہے ہی فراڈ ہے، میں دوبارہ سے فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں. یہ سیم 2 نمبری آج بھی لوگ کرتے ہیں. اس کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست میں اگر اس فتنے کو نہیں روکا جائے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بدنامی ہوگی. لہذا قتل مرتد کی سزا تورات میں بھی تھی، قرآن میں بھی اس کو باقی رکھا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے گا. اور یہ آگے چل کے مضمون ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، اس کا یہاں پر اشارتاً ذکر موجود ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ تم ایمان لے آیا کرو صبح کے وقت اس پر جو ان ایمان والوں پر یعنی قرآن نازل ہوا. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں انکار کفر کر دیا کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ بھی پلٹ آئیں. ایک بہت بڑا یہودی عالم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے پھر پورا دن یوں ہو کے بیٹھا بھی رہتا ہے ککڑ بن کے. اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، جو سادہ لوگ مسلمان اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی ایمانداری سے پورا اس نے نظر اٹھا کے بھی حضور کی طرف نہیں دیکھا اور بڑی توجہ سے حضور کی باتیں سنتا رہے، اور شام کے وقت وہ کہے کہ جی نہیں 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 آپ کی باتوں میں وزن ہی کوئی نہیں ہے، دلیل ہی کوئی نہیں ہے، دلیل ہی کوئی نہیں. تو اب جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ امپریس ہوتے تھے، یار یہ تو بیچارہ آیا بھی بڑے اخلاص کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بے نقاب کیا. یہ ایمان قبول کرنے کی نیت سے نہیں آتے، یہ بےایمانی کی نیت سے آتے ہیں. ادھر بھی بعض لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے کئی بار وہ باتیں لے گئے، جی انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے جناب، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ. کہ شریف تھانوی صاحب نے لکھا ہے قبر سے 2 آنے روزانہ مل جاتے تھے، انشاءاللہ ہم قرآن حدیث سے جواب دیں گے. انشاءاللہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند میں قبر سے اٹھ کے زندہ ہو کے آگے مولویوں کی صلح کرا، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. کوئی نہیں واپس آتے، اور بعد جا کے بعد اور یہ وزن ہی کوئی نہیں باتوں میں. اس سے وہی بیماری ہیں. اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے صبح کے وقت وہ آپ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی. میرے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے اسی کانٹیکسٹ کے اندر، کون سی بات ہو رہی تھی یہ والی، ہاں وہ یہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ دعوت کے کام میں نہیں لگا ہوا اس کو قرآن پاک کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ جتنی آیات منافقین کے بارے میں ہے ان سازشوں کے بارے میں ہے جو قرآن میں ایڈریس ہوئی ہیں. پہلے 6 سپارے تو سارے ہے ہی اس کے بارے میں ہے. یہ اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتے جب تک وہ خود دعوت کے کام میں نہ لگے. اور واللہ یہ مجھے بات اب سمجھ آئی ہے، جب آپ دعوت کے کام میں جڑتے ہیں آپ کے خلاف پراپوگنڈے بھی ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے جی، وہ تو یہ کہتا ہے، اور واقعی جب تک آپ دعوت کا کام نہ کریں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. تو یہ تمام سازشیں مجھے اس لیے سمجھ آتی ہیں
کہ ان کا شکار ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں انگلی کٹوا کے ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس درجے میں نہ صحیح جس طرح میں صحابہ کرام تھے. تو اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے صبح کے وقت ایمان لے آؤ اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، شام کے وقت پھر انکار کر دینا تاکہ شاید یہ بھی پلٹ آئے تمہاری، لعلہم یرجعون، شاید یہ بھی واپس آ جائیں. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو یہ تاکید بھی کرتے رہنا کہ مت پیروی کرنا کسی اور کے دین کی سوائے اپنے دین کے. یہ نہ ہو کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے اور بات اس کو واقعی اثر کر جائے. تو پکے رہنا. وہ پہلے کہتے تھے کہ جا رہے ہو بات سننے کے لیے تو ہم 2 نمبر طریقے سے ہونے لگے ہیں، ایسا نہ ہو وہاں جا کے پھر تم مسلمان ہی واقعی پکے پکے ہو جانا. تو ایک دوسرے کو پکا پکے. تو وہ کیا کہتے ہیں ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دیکھنا مت پیروی کرنا اپنے دین کے علاوہ کسی دین کی. یہ نہ ہو نبی کی باتیں اثر کر جائیں تمہارے اوپر اور تم بھی جاتے ہی رہو. اس طرح ہوا ہے کئی بار. الحمدللہ ہماری دعوت میں بھی کتنے لوگ ہیں جو ہم سے لڑنے کے لیے اور پہلے دن آتے تو آنکھیں بھی سرخ ہوئی ہوتی ہیں، ایسے کر کے آگے بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ 2-3 درس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی تو وہ پکا کر کے بھیجتے ہیں ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. اور دیکھنا ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہنا اس بات کی کہ مت پیروی کرنا مگر اپنے ہی دین کی. قل ان الہدی ہدی اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہدایت. تم اس طریقے سے کوئی فراڈ نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے اس کو دینی ہے. سیدنا عمر کو ہدایت ملنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، 6 سال تک اسلام نہیں لے کے اللہ نے ہدایت دے دی. اسی آیت کو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں لے کے چلوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.